بہت زمانے گزرے لیکن اس جیسا کوئی نہ آیا، اور جب وہ آیا تو پھر دوسرا لانے میں ناکام رہے گردش ایام۔ تو یہ شعر اب میں نے 1974 میں متنبی پڑھی تھی، تو ان کی برکت سے شاید کوئی میری یادداشت بھی ٹھیک ہو گئی، تو مجھے یہ شعر اچانک یاد آیا کہ اللہ نے ان کا مثل فی الحال تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہماری دعا اللہ ان کے بیٹے کو ثانی ذاکر نائک بنائے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدلنے والے اور ان کی آخرت کو سنوارنے والے ڈاکٹر ذاکر نائک کا سایہ ہم مسلمانوں پر اللہ سلامت رکھے۔ خوش نصیب ہیں ہم کہ اتنی بڑی بڑی شخصیت کو ہمیں دیکھنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی عمر لمبی کرے تاکہ ہمیں دین کو اور قریب سے سمجھنے کا موقع مل سکے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی پاکستان میں ہی ہیں، جہاں ان کی ملاقات نہ جانے کتنے عالم دین سے ہوئی۔ اسی بیچ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات مولانا طارق جمیل سے ہوئی، جہاں مولانا صاحب نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں سب کے ساتھ شیئر کی۔ مولانا طارق جمیل نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اردو میں کمزور ہیں۔ انہوں نے انگریزی زبان میں اپنی پڑھائی مکمل کی۔ بہت کم لوگوں کے نصیب میں یہ بات آئی ہے، اور اصل ہے اللہ کی قبولیت۔ ڈاکٹر صاحب کی اردو بھی کمزور ہے، چونکہ اردو ان کی لینگویج نہیں۔ آپ کی کیا لینگویج ہے، مدر لینگویج؟ انگریزی۔ لیکن ویسے آپ بمبئی کے ہیں؟ ہاں، تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے نا، تو اردو کمزور ہے، عربی لہجہ کمزور ہے، لیکن قبولیت بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ مولانا طارق جمیل نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق دی کہ وہ اہل باطل کو، اہل کفر کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے غیر مسلم ایمان والے ہو چکے ہیں جن کی خبر یعنی گنتی کسی کو نہیں پتہ، پر اللہ بہتر جاننے والا ہے، یعنی اللہ چھوٹی سے چھوٹی پوشیدہ بات کو جانتا اور خبر رکھتا ہے۔ کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی صحت، ان کی عافیت سلامت رکھے، تاکہ یہ اسی طرح اللہ کے دین کا کام کرتے رہیں اور دعوت اسلام دیتے رہیں۔ تبلیغ کا کام تو ہے تذکیر، نصیحت، کیونکہ ہم مسلمانوں میں کر رہے ہیں، ہم غیر مسلموں میں نہیں کرتے۔ ڈاکٹر صاحب کو اللہ نے توفیق دی کہ انہوں نے اہل باطل کو، اہل کفر کو اللہ کی طرف بلایا، اور کتنے لوگ ان کے کھاتے میں اسلام لائے، یہ تو قیامت کے دن نہیں پتہ چلے گا۔ مولانا صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، ایک آدمی کا بھی کسی کے ذریعے سے ہدایت پر آ جانا پوری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے۔ ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا، ہدایت تو اللہ دیتا ہے، نبی بھی نہیں دے سکتے۔ ایک آدمی کا تیرے ذریعے سے ہدایت پہ آ جانا پوری دنیا کے مل جانے سے بہتر ہے، پوری دنیا۔ جب مولانا طارق جمیل صاحب کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات کہنی شروع کی کہ انہیں پہلے سے ہی پاکستان آنے کا بہت من تھا، اور مولانا صاحب سے ملنے کے بھی کافی خواہش مند تھے۔ الحمدللہ جب وہ لاہور آئے تو دونوں کی ملاقات ہوئی۔ پاکستان میں ملنے سے پہلے کچھ گھنٹوں کے لیے مولانا صاحب اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی ملاقات مکہ میں ہوئی تھی۔ مشائخ، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ مولانا صاحب نے فرمایا کہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں غلطیاں ہوں گی، تو امید رکھتا ہوں کہ آپ اس غلطیوں کو نظر انداز کریں گے۔ الحمدللہ میں کئی سالوں سے پاکستان آنے کی تمنا رکھتا تھا، کئی سالوں سے، اور اللہ نے اسے اب پورا کیا۔ 11-12 دن پہلے میں پاکستان میں آیا الحمدللہ، اور آج میں لاہور شہر میں آیا، اور میری تمنا تھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ملوں۔ ملاقات پہلے ہو چکی تھی ان سے، مکہ میں ملاقات ہوئی تھی، لیکن اپنے شہر میں ملنے کا کچھ الگ لطف ہے۔ الحمدللہ آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور جب میں پاکستان میں آیا تقریباً 11 دن ہو گئے، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے جو جذبہ پاکستانیوں کو دیکھ کے الحمدللہ۔
میں ان کا جذبہ تو ہمارا مقصد ہے لوگ کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بلانا، اللہ کی کتاب کی طرف بلانا، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی سفلتا دی. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب مسلمان کہتے ہیں میں ہی صحیح ہوں تو میں کہتا ہوں میں بھی صحیح ہوں. دونوں میں فرق ہے، میں ہی صحیح ہوں اور میں بھی صحیح ہوں. تو یہ اس کو لے کے چلیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے اور آپس میں نہ بٹے. اللہ کی رسی ہے قرآن اور حدیث. اگر ہم اس کو پکڑیں گے اور لوگ کو اللہ کی طرف بلائیں گے، اللہ کے رسول کی طرف بلائیں گے، لوگ اگر بلانے لگے شخصیات کی طرف یا ادارے کی طرف یا گروہ کی طرف، تو ہم دیکھیں گے آپس میں تناؤ رہیں گا. اور قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ فتنہ قتل سے خراب ہے. تو نہ الحمدللہ جانے اللہ کتنے انسانوں کی زندگی بدلنے والے عالمی مبلغین کو ایک ساتھ دیکھ کر بے حد خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ امت مسلمہ پر قائم رکھے. جس طریقے سے ڈاکٹر عیسیٰ احمد صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان انشاءاللہ پاکستان سے لوگ کو توقع ہے کہ وہ اس اعمال کو پورا کریں گے اور دنیا کے مسلمانوں کو انشاءاللہ لیڈ کریں گے. اس سے ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.